السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ آج ہم اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو واقعہ اچھا لگے تو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مکہ میں ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا، چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے تھے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر لیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم سب کعبہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کو کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے، پانی مانگنا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہو گیا، مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں میں، یعنی کہ جنہوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، یہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر محض 9 سال کی تھی، اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے نہیں، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا ہاں مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے، جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے
ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ دھو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم سب بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، ہے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، دن بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، اس میں سے کئی لوگ چکر کھا کے گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، بھتیجا محمد کھڑا ہوا ہے۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، مجھے بھی آنے دیجئے نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو چچا ابو طالب نے غصے میں کہا، ہم 32 لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اس 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے، ایک کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، ایک کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے آ کر پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا کہ پھر سے محمد کھڑے ہیں، یہ دیکھ کر چچا ابو طالب پھر سے بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا، میں پھر سے کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کو اپنا بھتیجے پر پیار امد آیا اور چھٹ سے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا، مجھے آنے دو، میں ایک کام کروں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو ہم سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں، تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، ہاں محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب کو کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے کہا، ہم لوگ یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم میرے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے، یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ،
اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ سب لوگ تو پہلے ہی سے تھک ہار گئے تھے، اس لیے جو 20 لوگ پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد کی عمر صرف 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں؟ تو پھر تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد تم کیا مانگو گے؟ بس یہیں تو تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا تھوڑا سا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔